ادھر سے قافلہ چل پڑا، کچھ رستے تک قافلہ چلا، جس کے ہاتھ میں حضرت مولا علی کا سر مبارک تھا، اس کا نیزہ یکدم ہاتھ سے گرا، نیزہ جو ہے نا زمین میں گڑ گیا، بارہا کوشش کی، زمین سے نیزہ نہیں نکل رہا۔ انہوں نے اپنے سالار سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، نیزہ گرا ہے، یہ نیزہ نہیں نکل رہا، وہ نیزہ جس نیزے پر حسین کا سر مبارک ہے۔ اس نے کہا بچہ پوچھو، بچہ پوچھی، کوئی پتہ نہیں چلا۔ حضرت بی بی زینب پاک نے فرمایا اپنے بچے ذرا سنبھالو، نبی کے شہزادے سنبھالو، نبی کے شہزادے سنبھالو۔ حضرت امام زین العابدین گننے لگ گئے، دیکھا تو حضرت بی بی سکینہ پاک نہیں۔ خیال آیا کہ وہیں پہ تو نہیں رہ گئی جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا، وہیں پہ تو نہیں رہ گئی۔ قبلہ حضرت بی بی زینب پاک واپس آئیے، کیا دیکھتی ہیں؟ دور سے دیکھا تو ایک پردہ پوش بی بی ہے، ایک پردہ پوش بی بی ہے جس نے حضرت بی بی سکینہ کو قبلہ گود میں لے رکھا ہے، گود میں لے رکھا ہے۔ بی بی سکینہ پاک اس طرح کہانی سنا رہی ہے جس طرح آنکھوں دیکھا حال سنایا جاتا ہے۔ بی بی پاک روتی جا رہی ہے، زاروں قطار ہو رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب پاک کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے پوچھا بی بی تیرا شکریہ، تو نے اتنے مشکل وقت میں ہماری بچی کو سنبھال لیا، اس ننگل بیابان میں تو نے ہماری بچی کو سہارا دیا، اتنا تو بتا دے تیرا نام کیا ہے۔ اس بی بی نے اپنا پردہ ہٹایا، چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگی اے زینب نہیں پہچانتی تو پہچان، تیری اماں زہرا بطول تیری اماں فاطمہ ہو۔ ذرا سب سوچتا صحیح مسلمانوں توجہ فرماؤ، بی بی پاک کہتی ہے وہاں پر اتنی دیر میں وہ اماں میری گروہ قبلہ غیب ہو گئی، میں بچی کو لے کر آ گئی، قبلہ رستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ، ارے کیا کیا سناؤ، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سرطن سے جدا ہو، بل پھر کس طرح ہو سکتا ہے اللہ کے قرآن کی آواز آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں مانتا اور تیرا نہیں مانتا، ہمارا ذہن تو وہاں بھی مانتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جب 14 سپارے استاد ان کو یکدم سنا دیے، عمر چھوٹی تھی، استاد نے محبت سے پکڑ کے اسی پہ سینے کے ساتھ لگایا اور پوچھا معین الدین کے مرید بتا تو صحیح کس ادارے میں پڑھا ہے، کس استاد نے پڑھایا ہے، کس قاری قرآن نے پڑھایا ہے؟ کہنے لگا کسی قاری کے پاس نہیں پڑھا، بس اماں کی گود میں پڑھا۔ سبحان اللہ، اماں 14 سپارے کی حافظ قرآن تھی، میں نے اماں کی گود میں 14 سپارے حفظ کر لیے۔ رب کعبہ کے قسم ہم تو اس بات کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ تو تھا ہی جنتی شہزادہ، وہ تو تھا ہی جنتی شہزادہ۔ ارے کسی کو قرآن کا رکمل صاحب پڑھائے، کسی کو قرآن میں پڑھاؤں، کوئی کسی قاری کے پاس پڑھے، کوئی کسی قاری کے پاس پڑھے، جس کو پڑھانے والا خود صاحب قرآن، جس کو پڑھانے والا خود صاحب قرآن ہو، ارے پھر کیوں نہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنائے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، کہتے ہیں بیٹا باپ پہ جاتا ہے، توجہ ہے نا، بیٹا باپ پہ جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کی شان کیا تھی؟ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسرے کام تک پاؤں، بعد میں پہنچا اللہ کے قرآن کا ختم پہلے ہو جاتا۔ ارے جب بابے کی یہ شان ہو تو پھر بیٹا کیوں نہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کر رب کا قرآن سنائے؟ میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، جب علی کی یہ شان ہے، حسین قرآن سے کس طرح جدا ہو سکتا ہے، یا قرآن حسین سے کس طرح جدا ہو سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام المقام نے صرف ایک جگہ پہ نہیں، بارہا جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھتے لوگوں نے سنا، بارہا۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تو راہ بھی گواہی دیتا ہے
اللہ نہیں بولی یار؟ ماشاء اللہ عظیم مجمع. یہ تو رہب بھی گواہی دیتا ہے, ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے یہودی, لیکن گواہی دیتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا, میں نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا, اس لب مبارک سے نور نکل رہا تھا, میں نے اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنا, اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. حسین اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. تو پھر یہی راہب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا, او تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کے قرآن پڑھائی, ایویں کوئی نہیں قرآن پڑھ سکتا, وہ جیویں پڑھ کے آن سنائی, او تو خود رسول دا پلیا ہے یا کھیر پتول پلائی, اللہ جانے کہڑی مجبوری ہے جو ان سانگ پہ آن چڑھائی. حضرت امام مقام میدان کرب و بلا میں جو جان دی, کنبہ دیا, گھر قربان کیا, وطن قربان کیا, کہ بلا یہ دین کے وارث تھے. دین کا درد اس کو ہوگا جس کا تعلق کچھ دین سے ہوگا. دین کا درد اس کو ہوگا اگر دین پہ کوئی آنچ آ رہی ہے, اس کو درد ہوگا جس کا تعلق دین سے ہوگا. اگر مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اس کو تکلیف ہوگی جس کا تعلق مسجد سے ہوگا. ادروائز کون کسی کی بات پوچھتا ہے؟ میدان نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا سید خورشید احمد گیلانی. یاد رکھنا, جس کا جو تعلق کسی کے سے ہوگا اس کو درد ہوگا. اگر مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا اس کو تکلیف ہوگی, اس کو درد ہوگا. اگر نبی کے ساتھ کسی کا تعلق ہے, نبی کے نواسی کی بے حرمتی ہو, کوئی باغی کہے, کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کہے, دل کو تکلیف ہوتی ہے. آج اگر نام نہاد مسلمان اگر نبی کے خاکے بھی تیار ہو جائے اور اگر بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو, پھر امتی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر امتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تجھے تکلیف نہیں, تجھے کوئی درد نہیں, نہ مسجد کی پرواہ, نہ اذان کی پرواہ, نہ نماز کی پرواہ, نہ نبی کے دین کی پرواہ, پھر تو نام نہاد مسلمان ہے. رب کعبہ کی قسم اگر نبی کے خاکے تیار ہوں یا نبی کے نواسے کو باغی کہا جائے, دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور جو دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ مسلمان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. جو حکم ہو, جو بولے گا وہ بول دے گا, دنیا سے نہیں ڈرتا. رب کعبہ کی قسم حضرت امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں پہنچے, توجہ فرمانا, میں ابھی بتا رہا تھا رو صاحب کو, یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید کی نظر پڑی, کہنے لگا یہ جوان کون ہے؟ وسیم بھائی کہنے لگا یہ جوان کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ حسین بن علی ہے, یہ زین العابدین نام ہے اس کا, یہ حسین کا بیٹا ہے. کہنے لگا اس کو کیوں نہیں مارا؟ دودھ پیتے بچے